گے اور ایک حالیہ ایک سروے ہوا ہے اور یہ سروے گیلپ کی طرف سے ہوا، گیلپ پاکستان، جس میں بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ انہوں نے جاری کی 2024 کی پہلی ششماہی کی، جس میں کہا گیا کہ شہباز شریف جو گورنمنٹ ہے یہ پاکستان کی معیشت کے لیے اسے بدترین قرار دیا گیا اور پاکستان میں جو کاروباری افراد ہیں وہ اس وقت اپنے حال اور مستقبل سے پریشان ہیں، انتہائی مایوس کن ہیں۔ اور جو اہم چیز کی گئی وہ پاکستان میں کاروبار کے اوپر جو معیشت کے اوپر ایک ٹیکسز کا بوجھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ٹیکسز بلکہ مہنگائی جو ہے یہ زہر قاتل ہے پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے۔ یہ رپورٹ کس طرح سے کنڈکٹ کی گئی، اس کی میتھڈالوجی کیا ہے اور یہ کیا کہہ رہی ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بلال گیلانی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں گیلپ پاکستان کے۔ بہت شکریہ گیلانی صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ گیلپ پاکستان، ایک تو گیلپ پاکستان ہے اور دوسری ہے گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن جو کہ زیورخ سوئٹزرلینڈ سے اس کا تعلق ہے، GIA کہلاتی ہے۔ تو گیلپ پاکستان کی کسی قسم کی کوئی ایفیلیشن گیلپ انٹرنیشنل کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو ذرا یہ مجھے بتائیے گا۔ جی بالکل، ڈیفینیٹلی ہماری افیلیشن بھی ہے، ایسوسی ایشن بھی ہے، بلکہ میں گیلپ انٹرنیشنل ایسوسی ایشن جو زیورخ بیسڈ ہے جیسے آپ نے کہا، اس کے بورڈ ممبر بھی ہوں اور وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں۔ تو نہ صرف گیلپ پاکستان ممبر ہے بلکہ میں اس بورڈ پر سرو بھی کرتا ہوں جو کہ GIA کہلاتی ہے۔ ٹھیک، تو اس کی افادیت پھر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا میتھڈالوجی ہے، کس طریقے سے آپ نے یہ سروے کنڈکٹ کیا اور کیا فائنڈنگز ہیں، کی فائنڈنگز کیا ہیں؟ بالکل، یہ بزنس کانفیڈنس سروے ہے جو کہ دنیا بھر میں اپنایا گیا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ بزنسز جو کسی بھی ملک میں پائے جاتے ہیں ان کی ایک پلس ٹیکنگ کرتے رہتے ہیں۔ عام طور پر بزنس کانفیڈنس سروے کوارٹرلی بیسس پہ ہوتا ہے، تو ہمارے ہمسائے انڈیا میں بھی پایا جاتا ہے، امریکہ میں بھی بزنس کانفیڈنس سرویز کیے جاتے ہیں، اور پاکستان میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک بزنس کانفیڈنس سروے ہر منتھ کرتا ہے IBA کے تعاون سے۔ تو گیلپ پاکستان نے بھی سملر میتھڈالوجی استعمال کی اور یہ 13ویں سیریز ہے اس رپورٹ کی جو ہم نے بنائی ہے۔ اس میں تقریباً 500 کے قریب بزنسز کی سے ہم نے گفتگو کی۔ یہ 500 بزنسز تقریباً 66 ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں پھیلے ہوئے تھے، اس میں چاروں صوبے بھی شامل ہیں، آزاد کشمیر بھی شامل ہے، GB بھی شامل ہے۔ اور ہم ایک کوسچنیئر لے کے ان کو فون پر ان بزنسز سے پوچھتے ہیں جو کہ اسمال، میڈیم اینڈ لارج انٹرپرائزز ہیں، کہ وہ آج کل اپنے کاروبار کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ملک کے بارے میں، ان کی ملک کی اکانومی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں جو کاروبار کی حیثیت ہے، اکانومی کی حیثیت ہے، اس کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے۔ اور یہ رائے بھی ہم مرتب کر کے رپورٹس میں پبلش کرتے ہیں، اور یہ 13ویں رپورٹ ہے اس تسلسل میں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا مین فائنڈنگ اس میں نظر آتی ہے، تو ایک تین سوال ہیں جو کہ ہم ہر کوارٹر میں پوچھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا بزنس آج کل کیسا جا رہا ہے۔ تو پہلے اس سوال پہ تقریباً میجورٹی بزنسز نے، سگنیفیکنٹ میجورٹی نے یہ کہا کہ یا جو بزنس اس وقت بزنس کے حالات بہت خراب ہیں، اور ہم نے ان سے کہا کہ آپ پچھلے سال اسی مہینے سے کمپیئر کریں، تو تقریباً 2/3 نے کہا کہ اس وقت ان کے بزنس کی حالت پچھلے سال سے بھی زیادہ خراب ہے۔ جب ہم نے آنے والے دنوں کے بارے میں پوچھا کہ آنے والا دن کیسا ہوگا آپ کے کاروبار کے لیے، آنے والا کوارٹر یا 6 مہینے، تو اس پہ بھی تقریباً 2/3 بزنسز نے ایک منفی رائے کا اظہار کیا، اور ان کا یا تو حالات ایسے ہی رہیں گے یا پھر اس سے بھی زیادہ بتدریج خراب ہو جائیں گے۔ گیلانی صاحب ذرا اس پوائنٹ کے اوپر اسٹک ہوتے ہیں۔ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمیں، یا ہر گزرتا دن، گزرا ہوا دن جو ہے وہ اچھا نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ بات کریں مشرف ایرا کی بات کریں، ڈالر 50، 55، 60 روپے کا تھا، بہت اچھا ہمیں وہ دور نظر آ رہا تھا، لیکن اس دور میں جا کے اگر جئیں تو تب ہمیں مہنگائی بہت زیادہ لگ رہی تھی، تب ہمیں ٹیکسز بہت زیادہ لگ رہے تھے۔ تو ہر کسی کو اپنا ماضی جو ہے، اور پاکستان میں کاروبار کے حوالے سے ماضی اور ریسنٹ پاسٹ کی اگر بات کریں تو وہ بہتر نظر آتا ہے۔ تو کیا یہ ٹرو ریفلیکشن ہے؟ میرا صرف یہی سوال ہے اس میں کہ مطلب ہر گزرتا دن، ابھی بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا جو ہیں ان کے زمانے میں بہت سستا ہوتا تھا، ایون ہم اگر 15، 20، 25 سال پہلے چلے جائیں تو بہت سستی چیزیں، ٹیکسز نہیں تھے۔
تو یہ ذرا جسٹیفائی کیجئے سر. جی بالکل. سو ہم اس پہ جو ان کی پرسیپشن ہے اس کے علاوہ بھی بڑھ کر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے کاروبار میں اس وقت جو نمبر آف امپلائیز ہیں وہ کیا پچھلے کوارٹر سے زیادہ ہیں یا پچھلے کوارٹر سے کم ہے، پچھلے سال سے کمپیئر کر کے بتائیں. آپ کی سیلز جو ہے، ریونیو جو ہے، اس کے بارے میں سوچیں اور بتائیں کہ پچھلے مہینے پچھلے سال سے کیسے کمپیئر کرتی ہے. تو ایک طرف تو ان کی پرسیپشن ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منفی یا مثبت ہو سکتی ہے، مگر دوسری طرف ایک ہارڈ فیکٹس ہیں جو کہ وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں ویل دیز آر دا کہ نمبرز. اس وجہ سے سوری. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی وہ نمبر ہے، سیلز گراف، پھر آپ کی پروڈکشن، پھر آپ کے ملازمین، یہ سارے فیکٹس ہیں نا جو آپ کی اس رپورٹ میں آپ کے سامنے آئے ہیں. ٹھیک ہے. جی بالکل. اور اس میں آئی تھنک جو ایک چیز یہ بھی کہ یہ کوارٹرلی رپورٹ جو ہے یہ شو کر رہی ہے کہ کانفیڈنس میں کمی آئی ہے، مگر اس سے پچھلی کوارٹرلی رپورٹ میں بہتری بھی آئی تھی. اور پچھلے کوارٹر 1 2024 کی جو رپورٹ تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ بہتری بھی آئی. بہت بڑی بہتری نہیں تھی، تھوڑی سی نمبرز میں اضافہ ہوا تھا. تو اس لیے اضافہ اور کمی دونوں ہوتی ہیں. اس رپورٹ پہ کمی پائی گئی، اور زیادہ جو آئی تھنک تشویشناک بات ہے وہ یہ کہ میجورٹی آف دا بزنسز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات خراب ہیں اور حکومت کو چاہیے کہ وہ بہتر اقدامات کرے ہمیں اچھا، اس اور مشکل سے نکالنے کے اس میں پولیٹیکل انسرٹنٹی جو ہے وہ کتنا بڑا ایلیمنٹ ہے ان حالات کے اوپر، اور پھر دوسرا کیا سوچا جا رہا ہے؟ پھر فلائٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بہت بڑی دیکھی جاتی ہے پاکستان میں اس طرح کے حالات میں، تو اس میں کیا انڈیکیشنز ملتی ہیں آپ کو جب آپ بات کرتے ہیں ان سے؟ بالکل. جب ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ 4 بنیادی ایشوز ہیں کہ جو جب ان میں کچھ بہتری وہ محسوس کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آنے والا دن اچھا ہوگا، ہمارے حالات بہتر ہیں. وہ 4 ایشوز، ایک پہلی چیز انفلیشن ہے. تو یہ بزنسز انفلیشن سے 2 طرح سے متاثر ہو رہے ہیں کہ ایک جو چیز ان کے لیے کاسٹ آف ان پٹ ہے وہ اس میں بتدریج اضافہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں بہت پریشان ہیں. 37% نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے مہنگائی ہے. اور دوسری طرف ان کے لیے مہنگائی اس لیے بھی خطرناک ہے کیونکہ جو چیز ان سے خریدنے والے افراد جو ہیں ان کی پرچیزنگ پاور، ان کا کہنا ہے کہ وہ سگنیفیکنٹلی ریڈیوس ہو گئی ہے. تو اگر ہم قیمت کم بھی کر دیں تو اب اس وقت جو ہے وہ لوگ خریدنے کے قابل نہیں رہے. دوسرا سب سے بڑا ایشو انہوں نے ریز کیا وہ یوٹیلیٹی بلز کا تھا کہ جو الیکٹریسٹی کی اور گیس کے جو بلز ہیں، یہ مینوفیکچرنگ کنسرنز ہیں، یہ سروس سیکٹر ہے، تو یعنی یوٹیلیٹی بلز جو ہیں ان میں سگنیفیکنٹ اضافہ. تیسرا ٹیکسز، کوارٹرلی رپورٹ میں ایک سگنیفیکنٹ اضافہ ہوا ایسے لوگوں کا کہ جو سب سے زیادہ پریشان اس وجہ سے ہیں کیونکہ ان کو یہ مایوسی ہے کہ جو بچی کچی انکم تھی وہ حکومت جو ہے وہ ٹیکسز کی فارم میں دی جائے گی. اور چوتھا لوڈ شیڈنگ ایک میجر کنسرن ہے. 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تقریباً 61% بزنسز نے کہا کہ کسی نہ کسی فارم میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور لوڈ شیڈنگ کا بہتر آپ کے لیے تو شاید ایک یہ ہمارے پاس جنریٹر ہو سکتے ہیں، یو پی ایس ہو سکتے ہیں، اگر چھوٹے سے چھوٹا مینوفیکچرنگ کنسرن جو ہے اس کے پاس اگر بجلی نہ ہو تو اس دن کی پروڈکشن، اس کے اوپر جو ملازمین، اس کی تنخواہیں، یہ ساری چیزیں اس کو اپنے پلے سے دینی پڑتی ہیں. یہ 4 ریزنز ہیں. جب ان میں کچھ بہتری آتی ہے تو یہی بزنسز حکومت کی تعریف بھی کرتے ہیں. اور اس کوارٹرلی رپورٹ میں انہوں نے ہم سے شدید ناراضگی کا اور شدید مایوسی کا اظہار کیا کہ حکومت نے ٹھیک ہے، یہ نہیں ان کہہ سکتے ہیں تمام کہ 4 موجودہ گورنمنٹ پہ جو اکنامک مینیجرز ہیں، اکنامک ٹیم ہے، وہ ورسٹ پرفارمنس ہے ان کی. یہ آپ کا کرکس ہے پوری رپورٹ کا. جی. اور اس پہ اور دیگر رپورٹ سے جو سروے اور پولسٹرز کی رپورٹ ہے اس پہ ایک مختلف بات یہ ہے کہ یہ رائے ہماری نہیں ہے، ہم تو ایک میسنجر ہیں. ہم نے 500 بزنسز سے رائے لی اور ان 500 بزنسز کی رائے یقینی طور پہ یہ تھی. 56% نے یہ کہا کہ اس وقت کی مسلم لیگ نون کی حکومت پچھلی حکومت سے اکانومی مینج کرنے میں ورس ہے. اسی جب ہم نے ان سے پوچھا بجٹ کے حوالے سے تو 86% نے یہ کہا کہ یہ بجٹ اچھا بجٹ نہیں ہے. 84% نے یہ کہا کہ یہ بجٹ ہرگز بزنس فرینڈلی بجٹ نہیں ہے. کیونکہ یہ سوال ہم نے اس لیے بنایا کیونکہ فائنانس منسٹر صاحب نے اور بہت سے اور منسٹرز نے یہ کہا کہ یہ شاید ایک بزنس فرینڈلی بجٹ ہے. تو کیا واقعی جن کے بارے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ ان کے لیے فرینڈلی ہے؟ ہم نے سوچا کہ ان سے پوچھ لیں. تو اسی ٹھیک. لیے آئی تھنک جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے فائنینشیل مینیجرز کے لیے
انہوں نے بزنسز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بجٹ بنایا ہے یا ان کو تنگ کرنے کے لیے بنایا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بزنس کمیونٹی کا یہ خیال ہے، یہ ان کو ہرگز ٹھیک فیسیلیٹیٹ ہے، کرنے کے لیے نہیں بہت بہت بنایا ہے۔ شکریہ بلال گیلانی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنے اس سروے کے حوالے سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے، اور یقینی طور پر حالات اسی طریقے سے ہیں۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں اس وقت کہاں کہاں پر مہنگائی کے خلاف مظاہرے نہیں ہو رہے، پاکستان میں کہاں کہاں اس وقت عوام جو ہے وہ بجلی، گیس اور پانی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسز اور جو ہے ان سب چیزوں سے پریشان نہیں ہے۔ تو یہ سروے رپورٹ چاہے 500 افراد پہ مشتمل ہو یا 24 کروڑ پاکستانیوں کی ہو، بات وہی ہے جو اس 500 لوگوں نے کہی ہے اور اس سروے رپورٹ کے اندر موجود ہے۔